میں شوق یہ رندانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے لوگ سرکار حضرت واصف علی واصف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے. تو میں آپ کو ان کی کچھ باتیں جو ہیں ایک روٹین کہہ لیں جو ظاہری روٹین تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آج آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مختلف ادوار میں ذرا مختلف نوعیت کی رہی ہے. اور شروعات جو اگر کہیں کہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں سرکار مجھے اسکول کالج چھوڑنے جایا کرتے تھے اور ایک روٹین لائف چل رہی تھی. اس وقت سرکار کا کالج بھی نہیں تھا جو ناہوا روڈ پہ ہوا کرتا تھا. یہ میں آپ کو گلشن راوی کے گھر کی جو ہے نا وہ ساری باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. صبح کا آغاز جو ہے وہ فجر کے ساتھ ہوتا تھا آپ کا. اور اس وقت اماں جی جو ہے وہ آپ کو چائے کا کپ بنا کے دیا کرتی تھی. چائے بڑے شوق سے آپ پیتے تھے. کبھی کسی دور میں بہت پرانا کہیں سگریٹ پیا کرتے تھے لیکن پھر چھوڑ دیا تھا آپ نے. چائے بہت شوق سے پیتے تھے بعد میں. تو چائے صبح پیتے تھے. اس کے بعد پھر اتنی دیر میں کوئی بس بیٹھتے تھے. اخبار آ جاتا تھا. پھر آپ ہمیں اسکول کے لیے مجھے یاد ہے کہ آپ اٹھایا کرتے تھے کیونکہ میں اماں جی جو تھیں وہ مجھے کہہ دیتی تھی کہ کاشف کو جو ہے نا وہ آپ ہی اٹھائیں گے. تو میں اس وقت بہت گہری نیند سویا کرتا تھا. اب نہیں رہے گی گہری نیند. تو اس وقت سرکار ہی مجھے بس صبح آ کے اٹھایا کرتے تھے. تو اٹھانا تیار ہونا ہم نے. اور مجھے زندگی کے 10 سال یعنی کہ میٹرک تک پہلی سے میٹرک تک مجھے اسکول چھوڑنے اور اسکول سے لے کے آنے کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ سرکار کرتے رہے. یہ بڑی مشکل یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. میں جب میرے اپنے بچے ہوئے اور میں نے جب ان کو اسکول چھوڑنا اور لے کے آنا شروع کیا تو اس وقت مجھے صحیح احساس ہوا کہ بہت مشکل جاب ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک کنسسٹنسی سے صبح بچوں کو اسکول چھوڑنا لے کے آنا. اچھا وہ جب اسکول چھوڑ کے جب آتے تھے واپس تو پھر ناشتے کا آپ کا اس وقت کا ٹائم ہوا کرتا تھا. اور ناشتے میں بھی کوئی بہت اسپیسیفک نہیں ہوا کرتے تھے. آپ بریڈ کے ساتھ کچھ بھی ناشتہ سالن رات کا کوئی بھی یا ایک انڈا ساتھ بنوا لینا اور چائے کا کپ. تو بس پھر یہ آپ کا صبح کا ناشتہ ہوا کرتا تھا. بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا ناشتے کا. پھر اس کے بعد آپ کا نا وہ آفس کا جو ہے نا وہ ٹائم شروع ہو جاتا تھا. ہمارے گھر میں وہ جیسے میں نے پہلے کہیں تذکرہ کیا تھا کہ انٹر ہوتے ہی سرکار کا آفس ہوا کرتا تھا اور ساتھ ایک ہال کمرہ تھا جہاں پر جو ہے وہ محافل ہوا کرتی تھی. جمعرات کی محفل اسپیشلی جو ہوا کرتی تھی. تو اس آفس میں آپ بیٹھ جاتے تھے اور صبح کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے روٹین میں بھی آیا کرتے تھے اور نئے لوگ بھی آتے تھے. بس پھر اس کے بعد سے نا لوگوں کا وہ آنے جانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اور اسی ٹائم پر گھر کے کھانا پکانے کے لیے بھی جو ہے وہ گوشت سبزی دالیں کچھ بھی ہے وہ تقریباً روز ہی وہ سامان آیا کرتا تھا. اور ایک گوشت کے معاملے میں سرکار بڑے پرٹیکولر تھے. ان کو پسند تھا بہت جو جس کو مٹن کہتے ہیں. سرکار کو مٹن بہت پسند تھا اور آپ کو فش بہت اچھی لگتی تھی. تو یہ عام کسی جگہ سے نہیں خریدتے تھے آپ گوشت کی بڑی آپ نے ایک اسپیسیفک دکان رکھی ہوئی تھی جہاں پہ پکا ہمیں پتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے وہ پانی والا گوشت نہیں ملتا. پانی والے گوشت کی جو ہے وہ کچھ لوگ جو گوشت کھانے والے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بات کتنی ضروری ہے کہ گوشت کو پانی لگا ہونا چاہیے یا نہیں لگا ہونا چاہیے. تو بلکہ مجھے وہ یہیں سے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. آپ نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا پیسے دیے اور کہا کہ جو فلاں جگہ سے جاؤ جا کے نا گوشت لے کے آؤ. تو وہ جب جانے لگے تو سرکار نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اچھا گوشت کیسے ملتا ہے. تو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی. تو ہم نے کہا اچھا گوشت تجربے سے اور نصیب سے ملتا ہے کہ پہلے آپ کو تجربہ ہو کہ اچھا گوشت ہوتا کیا ہے. جو کھانے والے حضرات ہیں ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اچھا گوشت ہوتا کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کا نصیب ہو کہ آپ کو وہ گوشت مل بھی جائے گا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی بات میں بھی سرکار جو ہے وہ بڑی تربیت کیا کرتے تھے. میں جب سبزی لینے جاتا تھا تو مجھے پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ لے کے آنا ہے. اور وہ میں جب سبزی لے کے آتا تھا تو وہ آ کے
جتنے پیسے 1 روپے 10 روپے جو بھی ٹوٹے پیسے بھی جو ہوا کرتے تھے وہ لا کے سرکار کے ہاتھ میں دینے. یہ انہوں نے خود مجھے یہ تربیت کی تھی کہ جتنے پیسے لے کے جاؤ لا کے اتنے پیسے گن کے میرے ہاتھ میں دو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ کتنے کی چیز خریدی ہے. اور اس طرح سے وہ بچوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے. دوپہر کا ٹائم ہو جاتا تھا تو مجھے اسکول سے لے کے آنا اپنے, اور موسٹلی بلکہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جو دوپہر کا کھانا ہے اسپیشلی وہ آپ تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان بچھا لینا اور آپ جو ہے وہ پھر سب کو بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے, خود بھی ساتھ بیٹھتے تھے. کبھی ہوتا تھا کہ باہر بھی کبھی کسی محافل میں کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم جب آپ گھر پہ ہوا کرتے تھے تو دوپہر کا کھانا آپ فیملی کے ساتھ کھاتے تھے. اور یہ مطلب یہ اجتماعیت جو ہے وہ سرکار نے شروع سے ہی اپنے گھر میں یہ رکھی کہ کھانا جو ہے جب فیملی جو ہے وہ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے ایک جگہ پر. سرکار جس وقت نہیں بھی تشریف رکھتے تھے گھر کے اوپر, کہیں باہر محافل میں جایا کرتے تھے تو گھر والوں کا بھی یہی اس وقت وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ سب کٹھے بیٹھ کے دوپہر کا کھانا رات کا کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھانا. تو دوپہر کا کھانا وہ اہتمام سے بنتا تھا, شوق سے آپ کھاتے تھے کھانا. کچھ بھی پکا ہو, وہ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیوں پکا ہے اور یہ نہیں پکا اور یہ کیوں نہیں پکایا. جو پک کے آ گیا جیسا پک کے آ گیا وہ آپ کبھی آپ نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی اور ہمیشہ تسلی سے کھانا کھایا. جو لوگ پرانے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ گوشت خود بہت اچھا بنا لیتے تھے. ہانڈی آپ بہت اچھی پکایا کرتے تھے, کم پکاتے تھے. کبھی عید پر, بڑی عید پر اسپیشلی, وہ پھر میں آپ کو عید کا پورا دن کسی دن آپ سے میں اپنی یادداشتوں میں ذکر کروں گا کہ پورا عید کا دن کیسے گزارتے تھے. تو کھانا آپ بہت ہی لذیذ کھانا پکاتے تھے. کھانا دوپہر کے کھانے کے بعد جو ایک ضروری بات ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ سرکار جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کے لیے آرام کرتے تھے. یہ یوں سمجھ لیں کہ ظہر سے عصر تک کا جو ٹائم ہے یہ 2 گھنٹے کا تقریباً, یہ آپ نہ کھانے کے فوراً بعد آپ سو جاتے تھے. یہ وہ واحد وقت تھا پورے دن میں 24 گھنٹوں میں کہ جس وقت اسٹرکٹلی آرڈرز ہوا کرتے تھے کہ فون بھی نہیں آپ کو بتانا, کوئی باہر سے مہمان آئے تو بھی نہیں بتانا, اور کوئی آ جائے تو بٹھا دینا یا اس کو بتا دینا کہ اتنے بجے آپ اٹھیں گے. تو وہ ایک ایسا وقت ہوا کرتا تھا پورے 24 گھنٹے میں, یہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جو ٹائم ہوتا تھا یہ سرکار اس میں آپ نہ وہ کیلولہ فرماتے تھے, میل کرتے تھے. اس کے بعد پھر عصر سے مغرب تک بھی پھر لوگوں کا سلسلہ, اور مغرب کے بعد جو ہے وہ محفل ہو رہی ہے گھر پر یا لوگ آ رہے ہیں یا آپ کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں. وہ ایک ہیلدی وہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے نا وہ ہر وقت وہ ہو رہی ہوتی تھی. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور کھانا پک رہا ہے, چائے بن رہی ہے. یہ ایک مسلسل, اور اس پورے سسٹم میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ان سب کا جو کھانے کا چائے کا جو لوڈ ہے یہ صبح 5 بجے سے لے کر اور رات پتہ نہیں کتنے بجے تک, جتنے بجے تک بھی مہمان آ رہے ہیں, ان تمام وقت تک اماں جی جو ہیں وہ کھانا سرکار کا پکایا کرتی تھی. مہمانوں کے لیے چائے بنایا کرتی تھی. ہمارے گھر میں ملازمین نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح سے آج کل ہوا کرتے ہیں کہ وہ نوکر کو کہا چائے بنا دو تو یہ کر دو. سارا جو اس پوری روحانیت کے سفر میں اماں جی جو ہیں وہ باقاعدہ سرکار کا ایک ساتھی بن کے آپ کے ساتھ چلی اور ہر چیز میں آپ نے جو ہے نا وہ کوآپریٹ کیا. اور جو سرکار کا لکھنے کا جو وقت ہوا کرتا تھا یہ آپ نے مختلف اوقات میں لکھنا ہوتا تھا. یا تو یہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب صبح 11 بجے کا وقت ہوتا تھا, اس وقت آپ بیٹھتے تھے اور کالم لکھا کرتے تھے. یا پھر میں نے دیکھا کہ محفل کے بعد یا شام کے وقت آپ نے احباب کو بلا لینا اور کالم کبھی خود لکھنا کبھی ان سے لکھوا لینا. کالم لکھوا لینے کا مطلب ہے کہ آپ بولتے جاتے تھے اور وہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو ٹرانسکرپٹ کرتا جاتا تھا. اور وہ بہت سپیڈ میں بولا کرتے تھے
اور یہ ٹرانسکرپشن جو لوگ کیا کرتے تھے وہ ان میں ایک سے زیادہ افراد ہیں جن کو یہ سعادت ملی ہوئی ہے کہ سرکار بولتے گئے ہیں اور وہ کالم لکھتے گئے ہیں. بے شک بہت بڑی سعادت تھی کیونکہ یہ ایک بہت بڑے ایرا کا ایک حصہ بننے والی تھی یہ بات ساری. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر رات کو جو ہے نا وہ آپ اگر تو کوئی محفل ہے یا کہیں گئے میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب رات کو 9 بجے کے قریب 10 بجے کے قریب آپ پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے تھے، دودھ ڈبل روٹی وغیرہ جا کے لے لی، کوئی پیپسی پی لی، بچوں کو ساتھ لے گئے، کبھی کبھی نہ لے گئے، اکیلے چلے گئے. میں نے ایک ذکر بھی شاید پہلے کیا تھا کہ وہ گاڑی کے اوپر آرام سے ایک سفر ہوتا تھا گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا، کہ جس میں آپ سکون سے آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھتے تھے اور وہ ساری ایک بات ہوتی تھی. اس کے اندر بھی بہت سارے راز چلتے تھے. اور پھر جب مہمان رات کو جب چلے جاتے تھے تو پھر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پھر اپنے آفس میں بیٹھا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہر 2-2:30 بجے کے قریب 3 بجے کے قریب جو ہے نا وہ پھر آپ اپنا کالم لکھا کرتے تھے جو نوائے وقت میں گفتگو کے عنوان سے جو آتے رہے، جن کی کتابیں بنی ہوئی ہیں، دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت. یہ وہ کالم ہے جو رات کی گہرائیوں میں جو ہے وہ لکھے جاتے رہے. تو رات بڑی قیمتی ہوتی تھی. سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جاگنے والے جو ہے نا وہ صرف جاگتے ہیں، باقی کام رات جو ہے نا وہ خود ہی کرتی ہے. تو اور پھر یہ کالم لکھنے کا مختصر سا ایک ٹائم ہوتا تھا، بہت لمبا چوڑا نہیں، آپ سوچ کے اور بنا کے نہیں لکھتے تھے. میں نے جو روٹین دیکھی ہے آپ کی کہ وہ پیپر پکڑے اور لکھنا شروع کر دیا اور لکھتے 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 پورا ایک مضمون لکھ لیا. وہ عمومی طور پر جو کیلکولیشن ان صفحات کی آتی تھی، یا وہ 9 صفحے آتے تھے یا وہ 11 صفحے آتے تھے، آڈ پیجز ہوا کرتے تھے. تو وہ آپ نے وہ مضمون لکھنا، اور اس کا جو ٹاپک ہوا کرتا تھا وہ ہمیشہ مضمون لکھنے کے بعد اس کا ٹاپک ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ اس مضمون کا نام کیا ہے. کبھی آپ نے پہلے مضمون کا نام لکھ کے اس کے اوپر نہیں لکھنا شروع کیا، ہمیشہ آپ بس لکھنا شروع کرتے تھے اور پھر اینڈ پہ اس کا ٹاپک دیا جاتا تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ رات جب سونے کا وقت ہے تو وہ اس وقت بھی لوگوں کے باہر سے فون آ رہے ہیں، کالیں آ رہی ہیں، اور اگر نہیں بھی آ رہی تو میں سرکار کو کبھی میری آنکھ کھلتی یا میں دیکھتا تھا تو آپ نا ایک اس طرح بھی کیفیت میں آپ وہ ٹہلتے ہوتے تھے، اس کمرے میں جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، اور وہ ایک اس طرح کسی کیفیت ہوتی تھی. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، سرکار کے وصال کے بہت عرصہ بعد وہ مجھے ملے تو مجھے کہتے ہیں کہ کاشف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے میں نے واصف صاحب کے اوپر یہ ایسے ہی میں ان کو مان گیا تھا؟ تو میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں پتا. کہتے میں تو رات کو فون کیا کرتا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ سو تو نہیں رہے. میں ان کی بات سن کے بڑا حیران ہوا کہ بھائی رات تو ہوتی سونے کے لیے، لوگ سوتے ہیں، تو یہ صاحب نے کون سا کرائٹیریا ماننے کا رکھا ہوا تھا کہ جی رات کو سو تو نہیں جاتے ہیں کہیں پہ. تو کہتے میں جب بھی فون کرتا تھا رات کو تو مجھے ویسا میری بات کا جواب بھی دیتے تھے اور بڑی فراغ دلی سے ویسا گفتگو بھی کیا کرتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا اتنی رات گئے تم فون کرتے ہو، یا اس بات کا کبھی دل آزاری یا اس طرح کی کوئی فیلنگ آپ نے کبھی نہیں دی. اور وہ چونکہ باہر کی دنیا وہ سارے ان کا دن اس وقت چڑھتا ہے جب ہماری یہاں پہ رات ہوتی ہے، تو وہ اس میں سے اکثر حضرات رات کو ہی فون کیا کرتے تھے. اور آپ تو وہ پھر سونے کا وقت جو ہے وہ آپ نے ویسے ہی فجر کے وقت تقریباً اٹھنا ہوتا تھا، تو بعض اوقات 1 گھنٹہ ملتا تھا سونے کے لیے رات کو، کبھی 2 گھنٹے ملتے تھے، کبھی 3 گھنٹے ملتے تھے. اس سے زیادہ وقت میں نے رات کو نہ سرکار کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. وہی سونے کا ایک وقت ہوا کرتا تھا، وہ جو ظہر سے عصر کے جو درمیان کے وقت ہوا کرتا تھا نا، وہ اس ٹائم پہ صرف وہ 2 گھنٹے آپ جو ہے نا وہ آرام فرماتے تھے. باقی 24 گھنٹوں میں نے آپ کو جو ہے نا کسی ٹائم پر بھی وہ آرام کرتے یا بیٹھتے ہوئے. تو یہ جو وقت تھا نا یہ 24 گھنٹے کا، اس کی مینجمنٹ جو تھی نا وہ آپ نے بڑی کمال کی ہوئی تھی. اس میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کبھی فراغت میں بیٹھے ہوں یا بیٹھ کے ٹی وی لگایا ہو جیسے ہم لوگ بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی ایک وہ وقت کے ساتھ جو چیز چل رہی ہوتی تھی نا اس کے ساتھ آپ انوالو ہوتے تھے. تو
تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو 24 گھنٹے کا چھوٹا سا ایک جو خلاصہ پیش کیا ہے، یہ والا جو یہ آپ کی ظاہری زندگی کا جو ہے کہ جو عام آنکھوں کو جو نظر آتی ہے بات، یہ وہ باتیں تھی کہ سرکار 24 گھنٹے میں اپنے دن کو کس طرح سے سپینڈ کیا کرتے تھے. اور یقین کریں کہ سرکار کی جو 63 سالہ 64 سالہ جو زندگی ہے سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی، اس حیات میں جتنا کام آپ نے کیا ہے، جتنا آپ نے لکھا ہے، جتنا آپ نے بولا ہے، جتنا آپ لوگوں سے ملے ہیں، خطوط کا جواب دیا ہے، ٹیلی فونک ڈسکشن کی ہے، یا جس طرح سے لوگوں کے رابطے میں رہے ہیں، یقین مانیں کہ وہ جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو ایک انسانی زندگی میں اتنا کام کرنا ناممکن نظر آتا ہے. 10 کیا 50 لوگ بھی مل کے اگر ساری یہ 64 سال کی زندگی میں اتنا کام کریں نا، تو بھی اتنا کام نہیں ہو سکتا جتنا سرکار حضرت واصف علی واصف نے اپنی اس ظاہری حیات میں کیا. اور وہ ابھی تک اس کے اوپر کام ہوئے جا رہا ہے. آپ کے وصال کو یہ اب 27واں عرس مبارک آ رہا ہے، تو 27 سال گزرنے کے باوجود بھر ان پر کام ہوا جا رہا ہے، اور یہ ہوتا جائے گا. ابھی بہت کچھ آنا ہے باقی، بہت کچھ باتیں ابھی ہونی ہیں، بہت ساری کتابیں آنی ہیں، بہت ساری چیزیں لکھی جانی ہیں. ابھی تک غیر مطبوعہ کلام آپ کا آ رہا ہے، غیر مطبوعہ چیزیں نظر میں لوگوں کی آ رہی ہیں. کہیں سے کوئی نعت آ رہی ہے، نعت مبارک آ رہی ہے، کہیں سے کوئی کلام آ رہا ہے، کوئی منقبت آ رہی ہے کہ یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے پہلے سے. تو وہ بہرحال اس پہ مزید بات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ سرکار کے شب و روز تھے کہ جو آپ کی ظاہری زندگی میں جو ایک چھوٹی سی روٹین چلتی تھی، اس روٹین کا چھوٹا سا ایک خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی دوبارہ بات ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ملاقات بھی ہوگی. تب تک آپ سب سلامت رہیں، خیر سے رہیں، اور انشاءاللہ پھر ضرور ملاقات ہوگی.